بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 2 صفحہ نمبر 239 سورۃ المائدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين۔ لفظی معنی وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور باخدا واقعہ یہ ہے اللہ نے لیا میثاق عہد و پیمان بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْنِ، اور مقرر کیا ہم نے ان میں سے منہم 12 نقیباً سردار، فقال اللہ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم، باخدا اگر اہتمام کیا تم نے، الصلاۃ نماز کا، وآتیتم الزکاۃ اور دی تم نے زکوٰۃ، وآمنتم اور ایمان لائے تم برسولی میرے رسولوں پر، وعزرتموہم اور مدد کی تم نے ان کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ اور قرض دیا تم نے اللہ کو، قرضاً حسنا اچھا قرض، لَأُكَفِّرَنَّ تو ضرور مٹاؤں گا میں، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّکم اور ضرور داخل کروں گا میں تم کو، جنات تجری باغات میں بہتی ہیں، من تحت الانہار ان میں نہریں، فمن کفر پس جس نے انکار کیا، بعد ذالک اس عہد کے بعد، منکم تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل تو یقیناً کھو دیا اس نے سیدھا راستہ، فبما نقضهم پس ان کے توڑنے کی وجہ سے، میثاقہم اپنا عہد، لعناہم پھٹکار دیا ہم نے ان کو، وجعلنا اور بنا دیا ہم نے قلوبہم ان کے دلوں کو، قاسیہ سخت، یحرفون الکلم پھیرتے ہیں وہ باتوں کو، عن مواضع ان کی جگہوں سے، ونسوا اور بھول گئے وہ، حظاً بڑا حصہ، مما اس میں سے جو ذکروا نصیحت کیے گئے تھے وہ، بھی اس کے ذریعے، ولا تزالوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام برابر، تطلعوا واقف ہوتے رہتے ہیں، علی خائنۃ منہم کسی نہ کسی خیانت پر ان کی، الا قلیلا منہم مگر تھوڑے مستثنیٰ ہیں، منہم ان میں سے، فاعف عنہم پس معاف کریں آپ ان کو، واصفح اور درگزر کریں ان سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المحسنین پسند کرتے ہیں نیک کاروں کو۔ یہود کا تذکرہ، عہد و پیمان کے باوجود یہود میں سے چند کے علاوہ آخری پیغمبر پر کوئی ایمان نہیں لایا، چند کے علاوہ چند ایمان لائے۔ گزشتہ آیت میں تھا کہ مشرکین مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ بار بار مسلمانوں پر دست درازی کرنا چاہتے ہیں، مگر ہر بار اللہ تعالیٰ ان کی اسکیم کو خاک میں ملا دیتے ہیں اور مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے، مسلمان اس کو یاد کریں اور شکر بجا لیں۔ اب 2 آیتوں میں یہود کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ بھی اسلام دشمنی میں مشرکوں سے کم نہیں، وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف خفیہ سازشیں کرتے رہتے ہیں، اور نام نہاد مسلمان ان کی سازشوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی اسکیموں کو گو خورد کر دیتے ہیں اور مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا مسلمانوں پر احسان عظیم ہے، مسلمان اس کی قدر کریں۔ پہلی آیت اس میں بنی اسرائیل کے ابتدائی احوال کا ذکر، جب وہ ہدایت پر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جب ان کو تورات دی گئی تو ان سے عہد و پیمان لیا گیا، اور اس پیمان کی حفاظت کے لیے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے۔ بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 صاحبزادے تھے، ہر لڑکے کی اولاد ایک خاندان تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ
کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری نصرت و حمایت تمہارے ساتھ رہے گی اگر تم نے 4 کام۔ نمبر 1، اگر تم نے نماز کا اہتمام کیا۔ نماز بدنی عبادات میں سب سے اہم ہے، اس لیے اس کی تخصیص کی۔ نمبر 2، اگر تم نے زکوٰۃ دی۔ زکوٰۃ مالی عبادات میں سب سے اہم ہے، اس لیے اس کی تخصیص کی۔ مراد لوجہ اللہ، سارے انفاقات اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیے ہوئے۔ نمبر 3، اگر تم اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء پر ایمان لاتے رہے اور ان کی مدد کرتے رہے، اس آیت کی روح سے ان پر ضروری تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہونے والے تمام انبیاء پر ایمان لیں اور ان کی مدد کریں، مگر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور آخری نبی علیہ السلام کے زمانہ میں یہ عہد پورا نہیں کیا۔ نمبر 4، وہ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دیں، یعنی وہ حلال مال سے وہ جو خیر میں اچھے کام میں خرچ کرتے رہیں، یہ اچھا قرض دینا ہے۔ اور اس کو قرض کا نام اس لیے دیا کہ وہ ثواب کی شکل میں لا محالہ واپس آئے گا، اگر واپس نہ کیا جائے تو وہ صدقہ ہدیہ کہلائے گا۔ مذکورہ 4 کاموں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا کہ وہ ان کی برائیوں کو مٹا دیں گے اور ان کو ایسی بہشتوں میں داخل کریں گے جن میں نہریں رواں دواں ہیں، جن کی وجہ سے وہ سدا بہار رہیں گے۔ اور ان کو تورات میں یہ بھی بتلا دیا تھا کہ جو اس عہد کی خلاف ورزی کرے گا، اس عہد کے خلاف جائے گا، یعنی بعد کے تمام انبیاء پر ایمان نہیں لائے گا، وہ راہ راست کھو دے گا۔ پھر دوسری آیت میں یہ مضمون ہے کہ یہود نے اپنا عہد توڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ مستحق لعنت ہوئے۔ اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر اور ان کے دلوں کو پتھر کر دیا، اب ان میں حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ اور ان 2 باتوں کا نتیجہ درج ذیل وہ باتیں نکلی، 2 باتیں اس سے نکلی۔ نمبر 1، انہوں نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بشارات تورات میں تھی ان میں تعریف کر دی، یا تو ان باتوں کو تورات سے نکال دیا یا ان کا مطلب کچھ سے کچھ گھڑ دیا تاکہ عام لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہ سکیں اور ایمان نہ لائیں۔ نمبر 2، دوسری بات، اور تورات میں عہد و پیمان کی پاسداری کے سلسلہ میں ان کو جو نصیحتیں کی گئی تھی ان کا بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا۔ وہ نصیحتیں اب بھی تورات میں ہیں مگر وہ اس کا کچھ خیال نہیں کرتے، یہ بھول جانا ہے، توجہ نہیں دیتے۔ یہود کی دھوکہ دہی اب بھی جاری ہے۔ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں برابر خیانتیں کرتے رہتے تھے، دھوکہ دہی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، ہر دن ان کی نئی خیانت سامنے آتی تھی۔ البتہ چند نیک فطر یہودی مستثنا ہے جو ایمان لے آئے تھے، ان دغابازوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے؟ سوال ہے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جب بھی ان کی کوئی خیانت سامنے آئے تو ان سے درگزر کریں، ان کو معاف کریں۔ الر جانور کے ساتھ نرمی بہتر ہے اور ظالم کو معاف کر دینا اچھا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ اور باخدا واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان دیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ان کو تورات دی گئی تھی اور عہد و پیمان تورات پر عمل کرنے کے سلسلہ میں لیا تھا، اور ہم نے ان میں سے 12 ذمہ دار مقرر کیے جو اپنے خاندانوں کے احوال کی خبر رکھیں اور ان کے پیمان کا پابند رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری نصرت و حمایت تمہیں حاصل رہے گی بشرطے کہ تم اگلی 4 باتوں پر عمل کرو۔ پہلی بات، باخدا اگر تم نے نماز کا اہتمام کیا۔ نمبر 2، تم نے زکوٰۃ ادا کی۔ نمبر 3، اور میرے آئندہ آنے والے تمام رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی مدد کی۔ 4، اور تم نے اللہ کو اچھا قرض دیا۔ یہ زکوٰۃ کے علاوہ وجوہ خیر میں انفاق ہے جو مستحب ہے۔ تو میں ضرور تمہاری برائیاں مٹاؤں گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن میں نہریں بہتی ہیں۔ ایمان صحیح اور ہمارے سالیہ کا آخرت میں یہی صلہ ہے۔ بس اس عہد کے بعد جس نے تم میں سے کفر کیا، انکار کیا، اس نے یقیناً سیدھا راستہ کھو دیا۔ دوسری آیت کا ترجمہ، بس ان کا اپنا عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان کو رحمت سے دور کر دیا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ ان 2 باتوں کا نتیجہ 2 باتیں نکلی۔ نمبر 1، وہ تورات کی باتوں کو ان کی جگہ سے پھیرتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات کے اندر جو بشارت تھی ان کو یا تو تورات سے ہی نکال دیا یا ان کی غلط تعویل کر ڈالی۔ نمبر 2، دوسری بات، اور وہ اس نصیحت کا بڑا حصہ بھول گئے جو ان کو تورات میں دی گئی، تورات کے اندر کی گئی تھی نصیحت۔ ان کا آج کا حال اور آپ علیہ السلام پر برابر ان کے کسی نہ کسی خیانت سے واقف ہوتے رہتے ہیں، یعنی روز ان کی کوئی دھوکہ دہی آپ علیہ السلام کے سامنے آتی رہے گی، بجز ان میں سے چند حضرات کے جنہوں نے یہود میں سے اسلام قبول کر لیا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام ان کو معاف کیجئے اور ان سے درگزر کیجئے، یہ اچھا کام ہے۔
بے شک اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں، پسند فرماتے ہیں۔ آگے آیات مبارک وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ لفظی معنی وَمِنَ الَّذِينَ، اور جن لوگوں نے قالوا کہا، کیا اِنَّا نَصَارَى بے شک ہم عیسائی ہیں، اخذنا میثاقهم لیا ہم نے ان کا عہد و پیمان، فنسوا پس بھول گئے وہ، حظًا بڑا حصہ، مما اس کا جو ذکروا نصیحت کیے گئے وہ بھی اس کے ذریعے، فاغرینا پس ڈالی ہم نے بینہم ان کے درمیان العداوت دشمنی، والبغضاء اور کینہ، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، وسوف ینبئہم اللہ اور ان قریب آگاہ کریں گے ان کو اللہ تعالی بما کانوا یصنعون ان کاموں سے جو کیا کرتے۔ ان آیات کے اندر نصارہ کا تذکرہ، بڑے میاں سو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، بڑے میاں یعنی یہود تو دشمن تھے ہی، چھوٹے میاں یعنی عیسائی ان سے بڑھ کر نکلے۔ کبھی عیسائیوں میں علماء اور درویش ہوتے تھے، اس وقت وہ مسلمانوں کے حق میں نرم، اس وقت مسلمانوں کے حق میں نرم گوشہ رکھتے تھے، مگر اب ان میں یہ صنف نایاب ہے، اب وہ مسلم دشمنی میں یہود کے برابر یا بڑھ کر ہے۔ فلسطین میں یہودی حکومت کا کھوٹا عیسائیوں نے ہی گاڑا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے شرور سے مسلمانوں کی حفاظت کی ہے اور حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ بھی مسلمانوں پر اللہ رب العزت کا ایک بڑا احسان ہے، مسلمان اس کا شکر ادا کریں۔ کاش مسلم سربراہ ان کی زلفوں کے اسیر نہ ہوتے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نصارہ کو انجیل دی گئی تو ان سے عہد و پیمان لیا تھا کہ وہ آنے والے رسول پر ایمان لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں واضح پیشین گوئیاں آج بھی انجیل میں موجود ہیں، مگر عیسائیوں نے ان کو پس پش ڈال دیا اور عہد و پیمان کی پاسداری کے سلسلہ میں انجیل میں ان کو جو نصیحتیں کی گئی تھی ان کو بھلا دیا، اور وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے، بڑے فرقے اور پروٹسٹنٹ اور اسے رومن کیتھولک، ان میں مذہب کی بنیادی باتوں میں بھی اتفاق نہیں، اور باہم تشدد، ظلم و ستم اور انسان سوزی کے واقعات سے مذاہب عالم کی تاریخ کا ہر طالب علم واقف ہے۔ ان کو جان لینا چاہیے کہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ان کی حرکتیں جتلائیں گے، وہ غافل نہ رہے اس بات سے۔ آیات کریمہ کا ترجمہ، اور جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا کہ آنے والے نبی پر ایمان لائیں، پھر جو ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ وہ بھلا بیٹھے اور عام طور پر ایمان نہیں لائے، بس ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے یعنی عرصہ دراز تک کے لیے دشمنی اور کینہ کی آگ بھڑکا دی، یعنی وہ باہم لڑتے رہیں گے، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو ان کاموں سے آگاہ کریں گے جو وہ کرتے رہیں گے۔ آگے آیات مبارکہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبشر لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الى النور بإذنہ ویہدیہم الى صراط مستقیم۔ لفظی معنی یا اہل الکتاب اے آسمانی کتاب والو، قد جاءکم تحقیق پہنچے ہیں تمہارے پاس، رسولنا ہمارے پیغمبر، یبشر لکم درا حالے کے واضح کرتے ہیں تمہارے لیے، کثیرم بہت سی، مما بہت سی باتیں ان میں سے جو کنتم تخفون چھپایا کرتے تھے، من الکتاب آسمانی کتاب سے، ویعفو عن کثیر اور درگزر کرتے ہیں بہت سی باتوں سے۔ قد جاءکم من اللہ تحقیق پہنچی ہے تم کو اللہ کی طرف سے، نور و کتاب بڑی روشنی اور کتاب، مبین واضح کرنے والے، یہدی بہ اللہ دکھاتے ہیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ، من اتبع اس کو جس نے پیروی کی، رضوان اللہ کی خوشنودی کی، سبل السلام راہ سلامتی کی، ویخرجہم اور نکالتے ہیں ان کو من الظلمات تاریکیوں سے، الی النور روشنی کی طرف، باذنہ اپنے حکم سے، ویہدیہم اور چلاتے ہیں ان کو الی صراط مستقیم راستے کی طرف جو کہ سیدھا ہے۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، ان کو اسلام کی دعوت اللہ کے رسول قرآن کی روشنی کے ساتھ تمہارے پاس پہنچ چکے ہیں، ان پر ایمان لو تمہارا بھلا ہوگا۔ اب اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور دو باتیں بیان فرماتے ہیں۔ پہلی بات، ہمارے سچے رسول تمہارے پاس آ چکے ہیں، اور ان کی صداقت کی دلیل یہ ہے کہ تم جن بشارات کو، خوشخبریوں کو جو
باتوں کو چھپاتے رہے ہو، ان میں سے جن کا اظہار ضروری ہے ان کو کھول کر بیان کرتے ہیں، وہ یہ ان کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے، کیونکہ ان کے پاس وحی کے علاوہ کوئی اور ذریعہ علم نہیں، اور صاحب وحی سچا رسول ہوتا ہے، اور جن باتوں کی اب چندہ ضرورت نہیں ان کو چھوڑتے ہیں، بیان نہیں کرتے۔ دوسری بات، اللہ کا رسول خالی ہاتھ نہیں آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، ایک روشنی واضح کتاب لے کر آیا۔ اللہ تعالیٰ اس روشنی اور کتاب کے ذریعے ان بندوں کو سلامتی کی راہ دکھاتے ہیں جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور جن کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے، ان کا فیصلہ ہوتا ہے، ان کو کفر و ضلالت کی تاریکیوں سے ہدایت کی روشنی میں لاتے ہیں، اور اس کے ذریعے ایمان لانے والوں کو سیدھے راستے پر چلاتے ہیں۔ لہذا ہمارے رسول اور ہماری کتاب پر ایمان لو، تمہارا ہی بھلا ہو۔ فائدہ، قد جاءکم من اللہ نور مستقل جملہ ہے، اور واو عاطفہ نہیں، بس پہلے قد جاءکم نے اور اس قد جاءکم میں غایت ارتباط ہے، گویا دونوں ایک ہیں، اور نور اور کتاب مبین میں عطف تفسیری ہے، یہ دونوں بھی ایک ہیں، جن کی 3 دلیلیں۔ نمبر 1، اگر نور سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مراد لیں تو تکرار ہوگی، کیونکہ رسولنا سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی مراد ہے۔ نمبر 2، آگے یہدی بھی اس میں مفرد ضمیر آئی ہے، اگر نور اور کتاب مبین 2 چیزیں ہوتی تو بہما تثنیہ کی ضمیر آتی۔ نمبر 3، قرآن کریم میں اللہ کی کتابوں کو تو نور کہا گیا، مگر اللہ کے کسی رسول کو نور نہیں کہا گیا۔ آگے اسی سورت کی آیت نمبر 44 میں تورات کے بارے میں فیہا ہدی و نور، اس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ پھر آیت نمبر 46 میں یہی بات انجیل کے تعلق سے فرمائی ہے، اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 174 میں قرآن کریم کے بارے میں فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف واضح کرنے والی روشنی اتاری۔ اور قرآن کریم میں کسی بھی نبی اور رسول کو نور نہیں کہا گیا، اور جس حدیث میں یہ بات آئی ہے وہ بے اثر روایت ہے، اور مواہب لدنیا میں جو حوالہ ہے اس میں وہ حدیث نہیں ملی۔ اور سورۃ الکہف آیت نمبر 110 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی صراحت ہے، بس ایسا خیال کرنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مادہ تخلیق نور ہے، قرآن کے منافی ہے۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ، اے آسمانی کتاب والو، تمہارے پاس ہمارے رسول پہنچ چکے ہیں، درا حالانکہ وہ کھول کر بیان کرتے ہیں آسمانی کتابوں کی بہت سی وہ باتیں جن کو تم چھپاتے رہے، اور بہت سی باتوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالتحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بڑی روشنی اور واضح کرنے والی کتاب آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس شخص کو سلامتی کی راہیں دکھاتے ہیں جو اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، اور جن کے لیے منظور ہوتا ہے ان کو طریقوں سے روشنی کی طرف نکالتے ہیں اور ان کو سیدھے راستے پر چلاتے ہیں۔ آگے آیت مبارکہ، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير۔ لفظی معنی دیکھیں، لقد كفر الذين، باخدا واقعہ یہ ہے کافر ہو گئے، الذین قالوا، جنہوں نے کہا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو المسیح ابن مریم، اللہ تعالیٰ ہی وہ مسیح ہے، ہوا ہی وہ مسیح ہے، بیٹے مریم کے۔ قل، پوچھے، فمن یملک من اللہ، بس کون مالک ہے اللہ کی گرفت سے، شیئن، ذرا بھی، ان اراد، اگر وہ چاہے، ان یہلکا، کہ ہلاک کریں، المسیح، مسیح کو، ابن مریم، بیٹے مریم کے، وَأُمُّهُ، اور اس کی ماں کو، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور ان کو جو زمین میں ہے، زمین سب کو، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اور اللہ کے لیے حکومت آسمانوں، وَالْأَرْضِ، اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اس کی جو دونوں کے درمیان ہے، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت والے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ بھی اور ان کے ایمان کی راہ کا روڑا، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی یونٹ یعنی وحدت کا تہائی حصہ ہے۔ یقولون ہوا ثالث ثلاثہ، اور جو حکم کل کا ہوتا ہے وہی جز کا ہوتا ہے، بس عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہی ہے۔ اب وہ اپنے مزعومہ اللہ کو چھوڑ کر اسلام کے اللہ پر جو حقیقی اللہ ہے اور وحدہ لا شریک لہ ہے کیسے ایمان لائیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے، یہ اللہ کو ماننا نہ ماننے کے مترادف ہے، اس سے توبہ کریں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
خدا نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مریم رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے مسیح عیسیٰ کو اور ان کی والدہ مریم کو اور زمین کی ساری مخلوقات کو ہلاک کرنا چاہے تو ان کو کون روک سکتا ہے؟ اور کیا کل اپنے جز کو ختم کر سکتا ہے؟ جو اپنی ناک کاٹ ڈالے وہ عیب دار ہو جائے گا، ناک کٹا ہو جائے گا، پھر وہ خدا کہاں ہوگا؟ رہا مسیح علیہ السلام کا غیر معروف طریقہ پر صرف کنواری مریم رضی اللہ عنہا سے پیدا ہونا، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پیدا کرنے پر، ہر طرح پیدا کرنے پر قادر ہے کہ آدم اور حوا علیہم السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا نہیں کیا؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہر طرح پیدا کرنے پر قادر ہے، بس عیسائی اپنے کفر حقائق سے باز ہے اور حقیقی اللہ پر ایمان جن کا نہ کوئی جز ہے نہ شریک۔ آیت کریمہ کا ترجمہ، باخدا واقعہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے کفر کے ارتکاب کیا جنہوں نے کہا بے شک مریم کے بیٹے مسیح ہی اللہ ہے۔ پوچھو اللہ کے مقابلے میں کسی کو کچھ چل سکتی ہے؟ اگر وہ مریم کے بیٹے مسیح کو اور ان کی ماں کو اور زمین کو تمام مخلوقات کو ہلاک کرنا چاہیں، وہ جو چاہیں پیدا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے۔ آیات مبارکہ، وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير۔ وقالت اليهود لفظی معنی، اور کہا یہود نے، والنصارى اور نصارہ نے، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے، واحباؤه اور اس کے پیارے ہیں۔ قل پوچھو، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ پس کیوں سزا دیں گے تم کو، بِذُنُوبِكُمْ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، بل انتم بلکہ تم، بشر ممن خلق انسان ان میں سے جن کو خلق اس نے پیدا کیا، یغفر بخشیں گے وہ، لمن یشاء جسے چاہیں گے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء اور سزا دیں گے جسے چاہیں گے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ تعالیٰ کے لیے حکومت ہے سب کچھ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین، وما بینہما اور وہ چیزیں اور ان چیزوں کی بادشاہت اللہ کی، حکومت اللہ کی جو دونوں کے درمیان ہے، وإلیہ المصیر اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہود و نصارہ کی خوش خیالی بھی اور ان کے ایمان کی راہ کا روڑا۔ یہود و نصارہ کو یہ خوش فہمی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے یعنی اس کے پیارے ہیں، پھر ان کو آخری نبی پر ایمان لانے کی کیا ضرورت، حالانکہ وہ مانتے ہیں کہ ان کو آخرت بھی ملے، آخرت میں سزا ملے گی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 80 میں ان کا قول آیا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند روز، بعض نے کہا 7 دن اور بعض نے کہا 40 دن جتنے دن بچڑے کی پوجا کیے، اور بعض نے کہا 40 سال جتنی مدت میدان تی میں سرگرداں رہے تھے، اور بعض نے کہا مدت العمر جتنی مدت دنیا میں زندہ رہے۔ بس ان سے پوچھو اگر تم اللہ کے چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں سزا دیں گے؟ پیارے کو کون سزا دیتا ہے؟ پیارے کو تو کوئی سزا نہیں دیا کرتا، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ بھی من جملہ مخلوقات ایک مخلوق ہے، اور اللہ کا اختیار ہے آخرت میں جس کو چاہے بخشے اور جس کو چاہے سزا دے، وہی ساری کائنات کے مالک و حاکم، کوئی ذرہ ان کے اختیار سے باہر نہیں، اور سب کو ان کی روبرو حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا، لہذا اپنی خوش فہمی سے کے خول سے باہر ہے اور اللہ کے آخری رسول پر ایمان لیں اور نیک کام کریں تاکہ آخرت کی سزا سے بچ سکیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ، اور یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، پوچھو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیں گے، بلکہ تم من جملہ مخلوقات انسان ہی ہو، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گے معاف کریں گے اور جسے چاہیں گے سزا دیں گے۔ آسمانوں پر اور زمین پر اور ان کے درمیان کی چیزوں پر حکومت وہ اللہ ہی کی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ آگے آیات مبارکہ، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ لفظی معنی، یا اہل الکتاب ہے آسمانی کتاب والو، قد جاءکم تحقیق آیا ہے تمہارے پاس، رسولنا ہمارا رسول، یبین لکم دلائل کے کھول کر بیان کر رہا ہے تمہارے لیے، علی فترۃ من الرسل درمیانی وفقہ کے بعد رسولوں کے، ان تقولوا کبھی تم کہنے لگو ما جانا نہیں آیا ہمارے پاس، من بشیر ولا نذیر کوئی خوشخبری سنانے والا اور نہ کوئی ڈرانے والا، فقط جاکم
سو تحقیق جاکم آ گیا تمہارے پاس بشیر و نذیر خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے پوری طرح قدرت رکھنے والا یہود و نصارہ ایمان نہیں لائیں گے تو حجت تو تام ہوگی بنی اسرائیل میں مسلسل انبیاء مبعوث ہوتے تھے حدیث میں کلما ہلک نبی خلف و آخر جب بھی کسی نبی کی وفات ہوتی تو دوسرا نبی اس کی جگہ لے لیتا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی مبعوث ہوئے ان کی نبوت کے بعد نبوت کا سلسلہ رک گیا پھر تقریباً 600 سال کے بعد کامل آخری نبی مبعوث ہوئے درمیانی زمانہ فطرت کا زمانہ کہلاتا ہے یہ لمبا عرصہ تھا اس عرصہ میں دنیا جہل و غفلت میں اور اسی طرح شک و اوہام میں مبتلا ہو گئی ہدایت کی چراغ گل ہو گئے ظلم و زیادتی کی گھٹا چھا گئی تو آفتاب نبوت طلوع ہوا اللہ نے اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالا اور اس کی قیامت تک کے لیے حفاظت کی ذمہ داری لے لی اس لیے اب نئی نبوت کی ضرورت نہیں رہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمانہ فترت کے بعد اب آخری رسول مبعوث ہوئے وہ احکام شرع کھول کر بیان کرے تاکہ لوگ قیامت کے دن یہ بہانہ نہ بنا سکے تو ہمارے پاس تو کوئی رسول نہیں آتا تو ہم اس پر ایمان لاتے اور اس کی پیروی کرتے اور جہنم سے بچ جاتے مگر اب جبکہ بشیر و نذیر آ گیا تو کسی کے لیے عذر کا موقع نہ رہا اب اگر اہل و کتاب یعنی یہود و نصارہ ایمان نہیں لاتے تو انہی کا نقصان ہوگا اللہ پاک نے محبت تام کر دی حجت تام کر دی اور وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو کھڑا کر دے گی وہ پیغمبر کی مدد کرے گی اور ان کا دین پھیلائے گی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اللہ کا کام کچھ اہل کتاب کے ایمان اور نصرت پر موقوف نہیں آیات کریمہ کا ترجمہ اے آسمانی کتاب والو تمہارے پاس ہمارے رسول ہے درا حال ہے کہ وہ تمہارے لیے کھول کر احکام بیان کرتے ہیں اور وہ رسولوں کے درمیان وفقہ کے بعد آئے تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری سنانے والا ہے اور نہ کوئی ڈرانے والا ہے اب تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا پہنچ چکا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا احباب ذی وقار آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو آگے صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں اور ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین